برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال النبي صلى الله عليه وسلم انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر جو ایک بڑے دانا تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، قرآن مجید کے اندر سورت نازل فرمائی اور اس پر گفتگو جاری اور ساری تھی. اس آیت کے ضمن میں سبحان الہند علامہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت کی، 4000 پیغمبروں سے تعلیم حاصل کی، ان کی صحبت میں رہ کر ان سے فیض حاصل کیا، ان کی تعلیمات کا خلاصہ، ان کے فیض کا خلاصہ، ان کی صحبت میں رہ کر جو تعلیم حاصل کی اس کا خلاصہ اور روب لباب 8 باتیں تھیں جو پچھلے درسوں میں بیان ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی اب بھی ان پر بیان ہوگا. دعا فرمائیں اللہ صحیح سچ اور حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حکیم لقمان نے پہلی بات فرمائی تھی کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو. نماز کے 2 چیزیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. نماز کے ظاہر نماز کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ جلسہ ہے. یعنی نماز کا ظاہر قیام ہم نے، رکوع ہم نے، قومہ ہم نے، سجدے ہم نے خضوع کے ساتھ ادا کرنے ہیں، صحیح ٹھہر کر ادا کرنے ہیں. یہ ہے نماز کا ظاہر. نماز کا باطن، اس پر بھی بات ہو چکی تھی کہ جب ہم نماز پڑھیں تو توجہ اللہ کی طرف ہو، دل و دماغ میں یہ خیال ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز کے اندر ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو. دوسری بات اس پر بھی گفتگو ہو گئی ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو اپنے حلق کی حفاظت کریں. اس کے بارے میں 2 باتیں ارشاد ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. پہلی بات یہ تھی کہ ہم کھانا کم کھائیں. شریعت نے فرمایا کھانے کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ پینے کے لیے، دوسرا حصہ کھانے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. ایک بات یہ تھی. دوسری بات اس کے ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو ہمارے حلق کے نیچے حلال لقمہ جائے، حرام نہ جائے. تو اس پر گفتگو ہوئی تھی. اور آج تیسری بات کہ جب ہم اپنی مجلس کے اندر بیٹھیں تو مجلس کے اندر زبان کی حفاظت کریں. کس کی؟ رمضان المبارک آنے والا ہے. رمضان المبارک کے اندر بھی، روزوں کے اندر ہم نے سب سے زیادہ زبان کا خیال کرنا ہے. زبان اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو اس زبان کا صحیح استعمال ہمیں جنت میں لے جائے گا. اگر ہم اس زبان کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا غلط استعمال ہمیں جہنم کے اندر لے جائے گا. ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے لوگ چہروں کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے. لوگ چہروں کے بل جہنم کے اندر اپنی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی بکواسات کی وجہ سے، لغویات کی وجہ سے، جھوٹ غیبت کی وجہ سے چہروں کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے. تو حکیم لقمان علیہ السلام بڑے دانا اور حکیم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. کیسے نصیحت کی؟ فرمایا کہ جب تم مجلس کے اندر بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان بڑی قیمتی شے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. دو چیزوں کی، ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی اور ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے. ان دو چیزوں کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان سے سچ بات کریں، کام کی بات کریں، لغویات نہ بکیں، بکواسات نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں. دو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان کا لوتھڑا ہے، فرمایا اس کی ضمانت دے دو. آج اسی زبان کی تانوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی زبان سے گالی گلوچ کی وجہ سے کتنی لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے. جناب والا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جراحات السنان الحد تیام. فرمایا تیر و تلوار و تفنگ کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن یہ زبان کے لگے وہ زخم نہیں مٹا کرتے. یہ تانے اتنے سخت ہوتے ہیں. زبان کی یہ لگی لپٹی بکواسات، لغویات، ٹھیک ہے نا جی، یہ گالی گلوچ، یہ تضحیق اتنی سخت گیر ہوتی ہے کہ تلوار کے زخم جس کا زخم بھی زیادہ ہوتا ہے، تیر و تفنگ جن کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ زخم یاد نہیں رہتے، زبان کے زخم یاد رہتے ہیں. تو میرے بھائی و دوستو، حکیم لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی، کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. زبان کی کیا کرو جی؟ حفاظت کرو. یہ زبان جو ہے اس کا صحیح استعمال ہمیں جنت میں لے جائے گا، اس کا غلط استعمال ہمیں جہنم میں لے جائے گا. تو میرے بھائی و دوستو، ہم خود اس زبان کی حفاظت کریں. دکان پہ بیٹھیں سچ بولیں، صحیح شے بتائیں، اس کا معیار کوالٹی صحیح بتائیں. دفتر کے اندر ہے، جہاں بھی ہے. اور آج کل جھوٹ دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بخیل تو ہو سکتا ہے، بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج جھوٹ زبان زد عام ہے. ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. میرے بھائی و دوستو، حکیم لقمان نے نصیحت کی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نجات کا راستہ تو بتائے، نجات کا راستہ تو بتائے، جہنم سے آزادی کا، جہنم سے نجات کا راستہ تو بتائے. دل و دماغ پر نوٹ کرنے والی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں. عقبہ، اگر تم ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے جہنم سے نجات پا جاؤ گے، جہنم سے نجات پا جاؤ گے. پہلی بات فرمائی زبان پہ کنٹرول کرو. نبی علیہ السلام نے زبان پہ کنٹرول کرو. دوسرا فرمایا کہ زیادہ وقت گھر میں رہا کرو. ہم گھر کو آج کل ٹائم نہیں دیتے، نہ بچوں کو ٹائم دیتے، ٹھیک ہے نا جی. گھر میں ہم، یہ فضائل اعمال ہے، ہمیں چاہیے گھر کے اندر ٹائم بنائیں، ایک وقت بنائیں، تعلیم کریں، بچوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، دین کے بارے میں باتیں بتائیں. گھر میں فرمائے زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو، بازاروں میں نہ گزارا کرو. اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پہ رویا. کیا فرمایا؟ اپنے گناہوں پہ رویا کرو. یہ 3 باتیں. نمبر 1، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو. دوسرا کیا فرمایا جی؟ کہ زیادہ وقت اپنے گھر پہ گزارا کرو، بازاروں میں نہ گھوما کرو. تیسرا، اپنے گناہوں پہ رویا کرو.
آج ہم اپنے گناہوں پہ روتے نہیں۔ شب برات کی رات چھٹکارے نجات کی رات ہے، چاروں طرف لوگ گھوم پھر رہے ہیں، بازاروں میں پٹاخے ہیں، آتش بازی ہے، حلوے جلوے، جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تین باتیں، ہائے زبان فرمایا کہ زبان کو کنٹرول کرو، عقبہ نجات پا جاؤ گے، اللہ جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقبہ زبان کو کنٹرول میں کرو اور زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو، بازاروں میں نہ گھوما کرو، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا چھوڑ دو وہ گناہ جو تم کھلا کرتے ہو، جو تم چھپ کر کرتے ہو۔ زبان پہ کنٹرول کرنا۔ اور چوتھی نصیحت کی کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو نیچے رکھو۔ آج کا ہم آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، بازاروں کے اندر دکانوں پہ ایسے ہم گھور کر دیکھتے ہیں، بد نظری اتنی ہے جناب، یہ وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی گزرے صحیح، اس کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ اور یہ جو بد نظری ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ النظر سہم، زہریلا تیر ہے۔ جیسے ہی ہماری کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے فوراً وہ دل پہ اثر کرتا ہے زہریلا تیر، اور دل پر جو نورانیت ہوتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، جو تقوی کی عبادات کی محنت ہو چکی ہوتی ہے، جو دل بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری محنت کا ضائع ہو جاتا ہے۔ جو ہی غیر محرم پہ نظر پڑی زہریلا تیر فوراً دل پہ حملہ کرتا ہے، زہرناک۔ دل پر جو تقوی کے اثرات ہوتے ہیں، جو عبادت کے اثرات ہوتے ہیں، جو تبلیغ کے اثرات ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کے اثرات ہوتے ہیں، جو استغفار کے اثرات ہوتے ہیں، جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے نیکی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے کے سارے نیکی کے اثرات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، خاص کر جوان لوگ۔ یہ موبائل پر بھی ہم، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی دیکھنا گناہ ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ کام ہم کال کریں یا کوئی کام کی، ٹھیک ہے نا جی، واٹس ایپ ہے، جو کام کی چیز ہے وہ ہم کام سے کام میں رکھیں۔ یہ ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، اور ایسے لچر بےہودہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں کہ جناب گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ بیوی کو سکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے دوست کیسے بنانے ہیں۔ ایسے بےہودہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نظروں کی کیا کرنی ہے جی؟ حفاظت کرنی ہے۔ اور روزے کے آداب میں سے بھی ایک ادب ہے کہ روزے کے اندر ہم نے زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جو، اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی، خصوصاً نظر کی۔ بازاروں میں ہم جاتے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نظر کی تو حفاظت ہے ہی نہیں، ایسے گھور کے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی کسی کی ماں جا رہی ہوتی، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھیں گے تو ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کل دوسرا دیکھیں، گھروں کے اندر بیوی کے ساتھ ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ ابھی میاں والی کے اندر 7 دن کی بیٹی کو جناب والا اس نے 7 گولیاں مار دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جہالت کے اثرات تھے، آپ کے آنے سے قبل جو جہالت تھی، جب جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، ابھی تک اس جہالت کے اثرات باقی ہیں۔ بیٹی پیدا ہو جائے بیوی کو تانے دیتے، تو تو گھر ایک منحوس آ گئی، تیری وجہ تو گھر کو برکت ہی کہنی۔ او بھائی، بیٹا دینے والا بیٹی دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ زور سے کہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹی رحمت ہے، کیا جی بیٹی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھے انداز میں پرورش کرے، تربیت کرے، پھر اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دے،
کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باپ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. بیٹی کیا ہے جی؟ رحمت ہے. بیٹی کیا ہے جی؟ اور بیوی کو گھر میں دوست بنا کے رکھے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ وہ مرد ہی نہیں، غیرت کے خلاف ہے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور کل کو آپ نے بھی اپنی بچیوں کو رخصت کرنا ہے. ابھی تک جہالت کے اثرات، کبھی بیوی بھی بیمار ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات اور طرف چلی گئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے. گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے، برتن بھی دھو لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود سی لیا کرتے تھے، اپنی جوتی بھی خود گاٹ لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی خود دھو لیا کرتے تھے. کبھی بیوی بھی بیمار ہو جاتی ہے نا جی، اس کو دوبارہ کوئی گناہ نہیں ہے. اساڑے حضرت پیر سیف الرحمان درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بلوچ واز کرے نا بلا کے نا بلوچو گھر جو گے کرو اپنی گھر والے کو سلام کیتا کرو. بلوچ کو ایب سمجھیں گھر والے کو انجے سلام کرو، اور باقی ٹائم گھر گے کرو گھر والے کو کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پیر سے پیر تیری حال میں رسے السلام اور ظالی کو سلام کرو، تو گھر والے کو گھر جا کر کیا کر رہے ہیں جی؟ سلام کرنا. گھر خالی ہو پھر بھی جا کر سلام کرنا، اور جا کر بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں، دوست بنا کر رکھیں. اور مرد کا ذمہ ہے، مرد کا ذمہ ہے کمانا. تو بات اور طرف چلی گئی. ہم نے زبان کی حفاظت کرنی اور آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. حکیم لقمان کی کتنی نصیحتیں ہو گئی جی؟ 4 نصیحتیں ہو گئی. پہلی نصیحت تھی کہ نماز میں